السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم چیپٹر نمبر 2 اسٹارٹ کریں گے، ہسٹری آف سندھ یا ہسٹری آف سندھ یعنی سندھ کی تاریخ۔ تو بیٹا آپ سب کو پتہ ہوگا کہ سندھ کیا ہے۔ تو سندھ ایک پروونس ہے پاکستان کا، ٹھیک ہے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پاکستان ہیز اے ویری لانگ ہسٹری، مینی ڈفرینٹ پیپل ہیو lived here. In the next few pages, you will learn about the history of Sindh from ancient time. تو بیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ کی تاریخ کیا ہے، بہت طویل ہے، بہت لمبی تاریخ ہے، بہت طویل تاریخ ہے، بہت سے مختلف لوگ یہاں پر رہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ You will learn about the history in the next few pages. تو اگلے کچھ پیجز پر آپ سندھ کی قدیم تاریخ کے بارے میں پڑھیں گے۔ دا اسٹون ایج، تو بیٹا اسٹون ایج یعنی پتھر کا زمانہ۔ پیپل فرسٹ کیم ٹو لیو آن دا لینڈ دیٹ از ناؤ سندھ تھاؤزنڈ آف ایئرز اگو۔ بچے یہاں پر دیکھیں، ہزاروں سال قبل لوگ اس علاقے میں آباد ہوئے تھے جسے اب سندھ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر لوگ ہزاروں سال پہلے آباد ہوئے تھے۔ دے موو فرام ون پلیس ٹو اندر ٹو فائنڈ فوڈ اینڈ شیلٹر۔ خوراک اور شیلٹر یعنی کہ اپنی جگہ جہاں وہ رہ سکیں، جائے پناہ کہہ سکتے ہیں ہم، کی تلاش میں یہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے تھے۔ They used very simple tools such as hand axes to cut wood and kill animals. These tools were made of stone. So this period is called the Stone Age. تو بچوں یہاں پر دیکھیں، یہ خوراک اور اپنے گھر کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے تھے، اور یہ یوز کیا کرتے تھے کچھ ٹولز جن میں آپ کے پاس آ جاتا ہے سب سے پہلے ہینڈ ایکسز، ٹھیک ہے۔ یہ اوزار تھے، ان کے ذریعے یہ درختوں کو کاٹتے تھے اور جانوروں کا شکار کیا کرتے تھے۔ چونکہ یہ اوزار پتھر سے بنائے جاتے تھے، اس لیے اس دور کو پتھر کا زمانہ یعنی اسٹون ایج کہا جاتا ہے۔ لک ایٹ ان دس پکچر، بیٹا یہاں پر دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، دیکھیں پیچھے پکچر میں، یہاں پر اس کے ہاتھ میں ایک اوزار ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں اس پتھر پڑے ہوئے ہیں پیچھے، تو یہاں پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، ان سے اوزار بنائے جاتے تھے، اور جو ہے وہ ان اوزاروں سے پھر چیزیں یہ کاٹتے تھے، مطلب درخت وغیرہ کو کاٹتے تھے اور جانوروں کو مارتے تھے اور پھر شکار کیا کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پر بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو پکچر میں ڈفرینٹ لوگ کیا کام کر رہے ہیں پتھر سے۔ یہاں پہ دیکھیں، جس سے ہم سلوٹا کہتے ہیں، اس کے اوپر یہ مرچی وغیرہ پیستے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ جو تھا نا، یہ بھی لوگوں کا پہلے کس طرح وہ رہا کرتے تھے وہ دکھایا گیا ہے، اور یہاں پر بھی جو نیو اسٹون ایج ہے اس کی پکچر یہاں پر آپ کو دکھائی گئی ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ Many years later, people began to make better tools. پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے بہتر اوزار بنانا شروع کر دیے، ٹھیک ہے۔ They learned to grow crops and raise animals for food. They also learned to make houses of wood and mud bricks. Instead of moving around, they began to live in the same place. These were the first village in Sindh. This period was called the New Stone Age. تو کیا ہوا بیٹا، انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ٹولز بنانے شروع کر دیے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے فصل اگانا شروع کر دی، مویشی پالنا شروع کر دیے، جانور وغیرہ۔ انہوں نے لکڑی اور کچی اینٹوں کے مکانات بنانا سیکھ لیے۔ اب ظاہر ہے جب انہیں مکانات بنانے آ گئے تو پھر انہیں ادھر سے ادھر جانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔
ان لوگوں نے خانہ بدوشوں کے بجائے ایک ہی خانہ بدوش مطلب یہ پہلے کیا کیا کرتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتے رہتے تھے. کیونکہ اپنے گھر کے لیے اور کھانے وغیرہ کے لیے. تو اب کیا ہوا، جب ان کے پاس ساری چیزیں انہوں نے سیکھ لی، گھر بنانا آ گیا انہوں نے فصل اگا لی، تو اب یہ ایک ہی جگہ پر رہنے لگ گئے. ٹھیک ہو گیا. یہ سندھ کے ابتدائی گاؤں تھے. ٹھیک ہے. یہ دور پتھر کا نیا زمانہ کہلاتا ہے. یہ جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے نا، یہ والی، یہ سندھ کا جو ابتدائی دور تھا وہ ہے. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کس طرح سے گھر بنے ہوئے ہیں اور کس طرح سے لوگ کام کر رہے ہیں. یہاں پہ ایگریکلچر کی بات ہو رہی ہے، جو فصل وغیرہ لگاتے ہیں. دیکھیں جانور نظر آ رہے ہیں نا پیچھے، یہاں پہ کام کر رہے ہیں سب، پیچھے گھر بھی بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر یہ جو ابتدائی دور تھا یہ کہلاتا ہے نیو اسٹون ایج. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. انڈس ویلی سویلائزیشن. تو بیٹا یہ وادی سندھ کی تہذیب ہے. سویلائزیشن ہم کہتے ہیں تہذیب کو. اب تہذیب بھی ایک بچوں کے لیے نیا ورڈ ہوگا، تو آپ اسے بچوں کو کچھ الفاظ میں توڑ کر سمجھا دیجیے. دیکھیں بیٹا، سویلائزیشن آپ کہہ سکتے ہو سوسائٹی، ڈفرینٹ پیپل، وے آف لیونگ، گروپ آف پیپل. مطلب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے رہتے تھے، ان کا رہن سہن کس طرح تھا. ٹھیک ہے. ان کی سوسائٹی وغیرہ، ان کا رہن سہن، تو ثقافت، کلچر، یہ سب سویلائزیشن میں آ جائے گا. تو ہم جو جتنی بھی سویلائزیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں ان لوگوں کا رہن سہن، وہ کیسے تھے، کیا کیا کرتے تھے، کس چیز کے اوپر ڈپینڈ کیا کرتے تھے، ذہین تھے، کس طرح کے تھے، کریٹو تھے، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہے. تو بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو شارٹ ڈیفینیشن ون ورڈ میں سویلائزیشن از اے گروپ آف پیپل ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اب وادی سندھ کی تہذیب ہم پڑھتے ہیں. دا فرسٹ سویلائزیشن دیٹ وی نو آف ان سندھ از دا انڈس ویلی سویلائزیشن. ایز دا نیم شوز, this civilization began along the banks of the river Indus and its plains. In 1922, people living on the west bank of the river Indus near Larkana found some old coins and bricks. Archaeologists study the things they found and believe they belong to an ancient civilization. یہاں میں آرچیولوجسٹ آیا ہے ایک ورڈ، اور ایک اینشینٹ مینس قدیم، سویلائزیشن مینس تہذیب. اور جو آرچیولوجسٹ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، کوئی بھی پرانی جگہ ہوتی ہے یہ وہاں جاتے ہیں، چیزوں کو فاؤنڈ کرتے ہیں، ان کے بارے میں کھوج لگاتے ہیں، ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اور وہاں کے لوگ کس طرح کے تھے، چیزوں کو دیکھ کر اس بارے میں اندازہ لگاتے ہیں. تو یہ ان کا کام ہوتا ہے. تو انڈس ویلی کی بات کریں تو یہ تہذیب جو سندھ کی انڈس ویلی سویلائزیشن جو یہ سندھ کی تہذیب ہے. ٹھیک ہو گیا. وادی سندھ کی، ویلی وادی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر لکھا ہوا ہے نا، ایز دا نیم شوز، جیسے نام سے ظاہر ہوتا ہے یہ تہذیب دریائے سندھ کے کناروں اور میدانوں سے شروع ہوئی. یہاں پر پلینز آ رہا ہوگا آپ کے پاس، پلینز ہم کہتے ہیں میدانوں کو. تو یہ کہاں سے شروع ہوئی، دریائے سندھ کے کناروں سے اور میدانوں سے. اور 1922 میں یعنی کہ 1922 میں دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر لاڑکانہ کے قریب رہنے والے لوگوں کو کچھ پرانے سکے اور اینٹیں ملی. کوائنز یہاں پر لکھا ہوا ہے، تو انہیں سکے اور برکس یعنی کہ کچھ اینٹیں ملی. اب آثار قدیمہ کے ماہرین یعنی کہ جو آرکیولوجسٹ تھے نے ان چیزوں کا معائنہ کیا، اور انہوں نے خیال کیا کہ یہ کسی قدیم تہذیب کے آثار ہیں، یعنی کہ یہ کوئی ایک سویلائزیشن ہوگی، یہ اس کے آثار ہیں. انہوں نے اس علاقے کی کھدائی کی. دے بگن ٹو ڈگ اپ دا ایریا. ڈگ کہتے ہیں کھودنے کو. ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے کیا کیا، کھدائی کی، اور اس کھدائی کے نتیجے میں پتہ چلا کہ تقریباً 5000 سال پہلے لوگ دریائے سندھ کے کنارے آباد ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اب وہاں پر جو کوائنز وغیرہ ملے تھے تو آرکیولوجسٹ جو ہمارے تھے انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ کھدائی کی، تو پھر انہیں اس اور بھی کافی چیزیں ملی تھی، اور پھر انہیں اندازہ ہوا کہ 5 سال پہلے بھی کچھ لوگ یہاں پر آباد تھے. انہوں نے وادی سندھ کے ابتدائی شہر آباد کیے، جیسے کہ موئنجو دڑو ہے، ان میں سے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا.
ان میں سے ایک شہر ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا 5000 ایئرس اگو کہ 5 سال پہلے یہ بات ہوا تھا یہاں پہ کوئی سویلائزیشن تھی, اس کے آثار ہیں. People started to living around the river Indus. They built the first towns of the Indus Valley. Mohenjo-daro is the one of these town. یہاں پہ پکچرز آپ کو نظر آ رہی ہیں موہنجو-دڑو کی, دیکھیں یہ ایک بنا ہوا کنواں نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پر, یہ ٹھیک ہے. اور دوسری طرف دیکھیں پکی اینٹوں سے بنے ہوئے گھر ہیں. بیٹا یہ 5000 سال پہلے کی بات ہے, لیکن اس وقت بھی یہ جو تھے اتنے کریٹو تھے کہ انہوں نے اس ٹائم پر بھی اینٹوں سے اتنے خوبصورت اور اتنے طریقے سے گھر بنائے ہوئے تھے. چلیے آگے چلتے ہیں. دا ٹاؤن واز ویل پلان ود وائڈ اسٹریٹ. وائڈ اسٹریٹ مطلب دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آگا کتنی چوڑی گلی ہے, کوئی بالکل پتلی سی گلی نہیں, کوئی گٹر کا پانی, کوئی کچھ گندگی نظر نہیں آ رہی. تو بہت پلان تھی ان کی چیزیں, سلیقے سے سارا کام کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ انہوں نے منصوبہ بندی کی ہوگی, پلاننگ کی ہوگی, اس کے بعد انہوں نے یہ شہر آباد کیا تھا. اس میں بڑی چوڑی چوڑی سڑکیں ہیں, عمارتیں ہیں اور گھر بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. دا بلڈنگز اینڈ ہاؤسز ور میڈ آف بیکڈ برکس. اب جو عمارتیں ہیں یہ پکی اینٹوں سے بنائے گئے ہیں, ٹھیک ہے. دے ہیڈ ویلز فار واٹر اینڈ اے پراپر ڈرینیج سسٹم. یہاں پانی کے لیے کنویں تھے اور مکمل نکاس آب کا انتظام تھا, یعنی کہ گٹر لائن وغیرہ کا سسٹم بھی ان کے یہاں تھا. انسائڈ دا ہاؤسز دے فاؤنڈ جویلری, واس, کوکنگ pots and tools made out of clay, stone and bronze. They even found the remains of children's toys. تو گھروں کے اندر کئی زیورات یعنی کہ جویلری, گلدان, پکانے کے برتن جنہیں پوٹ کہتے ہیں ہم, اوزار اور پتھر اور تانبے کے بنے ہوئے برتن انہیں ملے ہیں, ٹھیک ہے, بنے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, جو کہ پائے گئے ہیں. آگے چلتے ہیں. اور بچوں کے کھلونے کی بھی کچھ چیزیں انہیں ملی ہیں وہاں پر. گریٹ نمبرس آف اسٹون سیل ور آلسو فاؤنڈ ود ڈرائنگز اینڈ رائٹنگ آن دیم. ہسٹورینس have not yet been able to understand what the writing means. تو بیٹے یہاں پر کیا ہوا کہ یہاں سے کچھ ایسے پتھر مل رہے ہیں جن پر تصاویر ہیں اور کچھ لکھا ہوا ہے, لیکن جو ہمارے ہسٹورینز ہیں یعنی کہ ماہرین ہیں اب تک ان تصویروں پر جو تحریر کیا ہوا ہے یا جو لکھا ہوا ہے اسے پڑھ نہیں سکے, مطلب جو لینگویج ہے اسے ابھی تک کوئی سمجھ نہیں سکا ہے. آگے چلتے ہیں. بیٹا یہاں پر دیکھیں آپ کو پکچرز نظر آ رہی ہوں گی, دیکھیں برتن نظر آ رہے ہوں گے آپ کو, یہ دیکھیں کھلونے بھی نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو, ٹھیک ہے. دا پیپل آف موہنجو-دڑو ور مینلی فارمرس. تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ فارمرس تھے. دے گریو رائس, وہ جو چاول کی جو تھی کراپ ہم کہہ سکتے ہیں, فصل, وہ کاشت کرتے تھے. یہ لوگ ہنر مند تھے اور تاجر بھی تھے, ٹریڈرز بھی تھے, ٹھیک ہے. اور تاجر ایران, عراق اور ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ تجارت بھی کیا کرتے تھے. بیٹا یہ ٹریڈ بھی کیا کرتے تھے اس ٹائم پر, ٹھیک ہو گیا. About 800 years after it began, the Indus Valley civilization ended. To this day, we do not know what happened. Some historians think that it ended. تو بیٹا پھر کیا ہوا کہ اپنے آغاز کے 8 سال بعد وادی سندھ کی یہ تہذیب ختم ہو گئی. ہم آج تک نہیں جانتے کہ ایسا کیوں ہوا. کچھ مورخین کا خیال ہے کہ یہ تہذیب آریاؤں سے جنگ کی وجہ سے ختم ہو گئی. کچھ کا خیال ہے کہ دریائے سندھ نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا, ٹھیک ہے. تو ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ ویوز ہیں, اپنی اپنی الگ الگ رائے رکھتے ہیں. 8 سال بعد اس شہر کے ساتھ کیا ہوا, اس سویلائزیشن کے ساتھ کیا ہوا تھا, کسی کو کچھ صحیح سے نہیں پتہ. تو جو یہ ہے اس کا اینڈ ہو گیا تھا, مورخین کا کہنا یہ ہے. بیکاز آف وار ود دا آرینس, کوئی کہتا ہے کہ آریان کے ساتھ
جنگ ہوئی تھی. So other thing that the Indus River may have changed its course and flooded the area, or a terrible disease may have wiped out the population. کچھ کا خیال ہے کہ دریا سندھ نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا، جس کی وجہ سے علاقہ جو تھا وہ زیر آب آ گیا. یعنی کہ کچھ کا کہنا ہے کہ دریا سندھ نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور اس کی وجہ سے یہ سارا جو شہر تھا وہ ڈوب گیا. کچھ کا یہ خیال ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ کسی خطرناک بیماری نے اس تہذیب کا خاتمہ کر لیا. مطلب الگ الگ باتیں ہیں، لیکن کسی کو کنفرم نہیں ہے کہ ہوا کیا تھا ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، اب اسٹارٹ کرتے ہیں آریانس کے بارے میں. اچھا، یہاں پر ایک ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے، کمپیئر، گیو سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز دا وے آف لائف آف دا پیپل آف دا اسٹون ایج ود دیٹ آف پیپل آف دا انڈس ویلی سویلائزیشن. آپ نے کیا کرنا ہے، ڈفرینسز بتانے ہیں اور سملیرٹیز بتانی ہے دونوں میں، کہ جو ہماری اسٹون ایج تھی اس میں اور جو یہ ہے انڈس ویلی. تو بیٹا اگر اوپر دوبارہ سے تو نہیں جاؤں گی، ایسے ہی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ہم نے سب سے پہلے اسٹون ایج پڑھا تھا، اس میں کیا ہوا تھا کہ انہیں نہ تو کوئی گھر بنانا آتا تھا، نہ انہیں فصل لگانی آتی تھی. وہ ادھر ادھر خانہ بدوشوں کی طرح گھومتے رہا کرتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن جو یہ موہنجو دڑو کے جو لوگ تھے یہ تو کریٹو تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہمیں آبجیکٹس ملی ہیں، وہاں پہ آبجیکٹ ملے ہیں کافی سارے، بہت ساری چیزیں ملی ہیں. ان سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو ذہین تھے، ویل پلین تھے. ہر چیز پلاننگ کے بعد انہوں نے بنائی ہے. انہیں کھلونے بنانے آتے تھے، یہ کاسٹ کیا کرتے تھے، یہ ٹریڈرز تھے، یہ فارمرز تھے. جبکہ جو اسٹون ایج ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو یہاں پر دیکھیں سویلائزیشن کی ڈیفینیشن بتائی ہوئی کہ آ سویلائزیشن از دا وے آف لیونگ، وے آف لائف آف اے پیپل ایٹ اے پارٹیکولر پلیس اینڈ ٹائم. کہ سویلائزیشن کسی خاص وقت میں کسی خاص علاقے کے لوگوں کے رہن سہن کا انداز ہے. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی تھی. ٹھیک ہو گیا. آریانس، اسٹارٹ کرتے ہیں آریانس. دیکھیں آریہ جنہیں ہم کہتے ہیں. دا نیکسٹ سویلائزیشن ان سندھ واز دیٹ آف دا آریانس. The Aryans came from Eastern Europe and Central Asia and conquered Sindh. Like the people of the Indus Valley civilization, the Aryans settled in villages, growing crops such as wheat and barley. The villages slowly grew into towns and kingdoms. Each of the kingdoms were ruled by a Raja. The people in the kingdoms were divided according to the work they did. This later became a caste system. Look at here, caste system. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ. تو بیٹا اس کے ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں. آریہ یعنی کہ جو آریانس تھے وہ وادی سندھ کے بعد سندھ کی تہذیب آریاؤں کی مطلب سب سے پہلے آپ کے پاس کون سی سویلائزیشن تھی؟ انڈس ویلی تھی. اس کے بعد آپ کے پاس آریانس آ گئے. ٹھیک ہے، یہ آئے کہاں سے تھے؟ ایسٹرن یورپ سے آئے تھے اور سینٹرل ایشیا سے آئے تھے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے سندھ کو فتح کیا تھا. ٹھیک ہے، وادی سندھ کے باشندوں کی طرح آریہ بھی دیہات میں آباد ہو گئے، اور انہوں نے بھی جو تھی وہ کافی فصلیں جو تھی، مطلب باجرا ہو گیا، آپ کا گیہوں ہوگا، انہیں کاشت کیا کرتے تھے. اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا، گاؤں جو ہے وہ آہستہ آہستہ شہر اور سلطنت میں تبدیل ہو گئے. ہر سلطنت کا ایک حکمران ہوتا تھا. یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا، ایچ آف دا کنگڈم ور رولڈ بائی اے راجا. ایک حکمران ہوا کرتا تھا جو راجا کہلایا کرتا تھا. دیہات کے باشندوں کو ان کے پیشے کے لحاظ سے تقسیم کیا جاتا تھا، اور یہی تقسیم بعد میں ذات پات میں تبدیل ہو گئی. مطلب ان کے یہاں کاسٹ سسٹم بھی تھا. برہمنز، کھشتری، وشایاز، شودراز نظر آ رہے ہیں نا آپ کو. تو کام کے لحاظ سے کاسٹ سسٹم، پھر اس وقت تو کام کے لحاظ سے تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ نچلا درجہ، تب درمیانہ، پھر اعلیٰ درجہ، غریبوں کو الگ کر دیتے ہیں، امیروں کو الگ. یہ پھر بھی آہستہ آہستہ اسٹارٹ ہونے لگ گیا تھا.
دیر آر 4 مین کاسٹ. دا ہائیسٹ کاسٹ ان دا برہمن. سب سے جو ہائی کاسٹ تھی وہ تھی برہمن.